الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم بلوغ المرام کا چوتھا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس عنوان کے آغاز سے قبل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پانی کے مسائل کو ذکر کیا، اس کے بعد برتن کے مسائل کو ذکر کیا، کیونکہ پانی کے وجود کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری تھا کہ پانی اپنا وجود کس چیز کے اندر رکھے گا، تو ان برتنوں کے متعلق کون سے برتن پاک ناپاک، کب پاک ہوں گے کب ناپاک ہوں گے، کون برتنوں کو استعمال کرنا ہے کن کو نہیں کرنا، ان کی وضاحت کی۔ اس کے بعد پھر تیسری ترتیب انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر نجاست کسی چیز میں گر جاتی ہے تو اس کو کیسے ہم نے زائل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں نجس نہیں ہوتی۔ اب یہ ترتیب جب انہوں نے بیان کی، اب ظاہر ہے پانی ہے، پانی کا مقصد کیا ہے؟ اس سے غسل کرنا یا وضو کرنا، تو اس لیے آغاز اس کے اندر وضو کے مسائل سے کر رہے ہیں۔ تو عنوان قائم کیا ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، باب الوضوء، باب الوضوء انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، یعنی کہ یہ عنوان ہے وضو کے احکام و مسائل کے متعلق۔ وضو اس کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے؟ یہ لفظ وضو یہ وضاءۃ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میل کچیل سے صاف ہونا، میل کچیل سے صاف ہونا، حسین و جمیل ہونا۔ اور شریعت کے اصطلاح میں وضو سے مراد اس ترتیب کے مطابق جو رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے، اعضاء کا دھونا، جس کے اندر سر کا مسح ہے، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کا اور دونوں پیروں کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جو یعنی کہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اس مخصوص طریقے کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وضو۔ چار اعضاء اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے متعلق نص کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرہ آ گیا، وایدیکم، ہاتھ آ گئے، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح آ گیا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں آ گئے۔ تو یہ چار چیزیں یہ یعنی نص کے ساتھ ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے وضو کے متعلق۔ تو یہاں پر امام صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں، باب الوضو، الف لام آیا ہے، تو یہ الف لام کیا ہے؟ عہد ذہنی ہے، یعنی جو ذہن کے اندر ہمارے عمل موجود ہے۔ تو وضو کا عمل کیا ہے؟ یہ عمل تعبدی ہے، عبادت کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں۔ تو جب عبادت کے طور پر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس لیے وضو کرنے سے قبل نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یعنی جو بھی آپ عبادت کریں گے جب اس کے اندر نیت ہوگی تو عبادت آپ کی ہوگی، اگر نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وضو کرنے سے قبل وضو کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب وضو کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ کیا کوئی کلمات ہیں جو ہم کہیں گے تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں، وضو نیت اصل میں کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو۔ دل کا ارادہ، آپ کے دل میں ایک ارادہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ ارادہ ہی کر لینا یہ نیت کہلاتی ہے۔ ایک فعل، ایک کام کرنے سے قبل آپ اس کا دل میں قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت۔
تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ نیت کے اندر سے مراد اصل میں یہ ہوتا ہے اخلاص، کہ یہ آپ عمل جو کرنے لگے ہیں خالص دینی کام کرنے لگے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق کرنے لگے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرنے لگے۔ تو اس لیے نیت کے الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں، نیت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کی دل کے جو ارادہ ہے اسی کو کہا جائے گا۔ تو وضو اور وضو یہ تین اعراب پیچھے بھی آپ کو میں نے بتلایا تھا الطہور کے اندر، کہ الطہور پڑھیں گے یا الطہور پڑھیں گے، طہور پڑھیں گے کیا معنی ہوگا، طہور پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا۔ تو یہاں پر دوبارہ میں اس کو لٹا دیتا ہوں، یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا وضو، واو کے ضمہ کے ساتھ، واو پر پیش ہم پڑھتے ہیں نا وضو، تو یہ مصدر ہوگا اور اس کا معنی کیا بنے گا، وضو کرنا، جو یعنی فعل ہوگا نا ہمارا، جو ہم وضو کر رہے ہیں اس کو کہیں گے وضو۔ اور جب اس کے اوپر زبر پڑیں گے واو کے فتحہ کے ساتھ یعنی وضو، اس سے مراد ایسا پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، ایسا پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اور ایک اعراب اس کے اندر ہے واو کے نیچے کسرہ، وضو، اس سے مراد برتن ہے۔ تو یعنی وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، مطلب کیا ہے کہ آپ پانی کو برتن میں ڈال کر وہ عمل کریں۔ واو پر ضمہ کیا ہو جائے گا، وضو کرنا فعل، اور جب واو پر فتحہ اس سے مراد پانی، اور جب واو پر کسرہ اس سے مراد برتن۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتا ہے، اس کا معنی نظافت ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے میل کچیل اس سے دور ہو جاتی ہے اور انسان خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وضو کے متعلق شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اگر ہم وضو سنت کے مطابق کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، تو وضو کرنے کی وجہ سے جو ہمارے اعضاء نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی معروف روایتیں موجود ہے، اگر ہم کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک جھاڑتے ہیں، پانی ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چہرہ، ہاتھ، الغرض پورا عمل جو آپ کریں گے ہر جگہ سے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے ناخن کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ سردی ہوگی اس میں آپ وضو کریں گے، آپ کو اجر و ثواب اور زیادہ ملے گا، وہ اور زیادہ ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب انسان کی چاہت نہ ہو، ناپسندیدگی کا معاملہ ہو، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، گرم پانی کا انتظام موجود نہیں ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، آپ عشاء میں وضو کر رہے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تو جتنی سردی کے اندر آپ وضو کریں گے آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ تو اجر ثواب کے لحاظ سے یہ فضیلت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ وضو کرنا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی اقتداء ہے۔ آپ نے نماز سے قبل وضو ہمیں لازم قرار دیا ہے، کیونکہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث، جب بندہ بے وضو ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو نماز کے قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، وضو کرے، اور وضو اسی لحاظ سے کرے گا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ وضو اس امت کا خاصہ اس لحاظ سے ہے
کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یدعون یوم القیامت غرم محجلین کہ قیامت والے دن ان کو پکارا جائے گا اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پیر وغیرہ جو ہیں وضو کے اثرات سے وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو یعنی یہ جو چمک ہوگی یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وضو پہلی امتوں میں نہیں تھا، ان کے اندر بھی تھا، لیکن جو چمک اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ اس امت کا خاصہ ہے۔ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیسے؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور جو بندہ اپنے زیورات کو یعنی اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ چاہیے کہ اس کو لمبا چلا جائے، یعنی کوہنی تک ہاتھ دھونا ہوگا تو وہ اوپر تک چلا جائے، تھوڑا اور اوپر دھو لے، پاؤں ٹخنوں تک کے تھوڑا سا اور اوپر دھو لے، تو اس سے چمک اس کی بڑھ جائے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی طرح میں اپنی امت کو پہچان رہا ہوں گا، وہ آ رہی ہوں گی میرے پاس اور ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اچانک فرشتے ایک دیوار ایک آڑ کھڑی کر دیں گے، میں کہوں گا آنے دو، میری امت ہے، میرے لوگ ہیں، آنے دو۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا، دین کے اندر کیا کیا چیزیں داخل کر دی، آپ کے طریقے سنت کو چھوڑ دیا، اپنا خود ساختہ دین انہوں نے بنا لیا تھا۔ آپ کو جب یہ باتیں بتلائی جائیں گی آپ کیا فرمائیں گے کہ سحقن 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 لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اب یہاں سے ایک تو اس واقعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو رہی ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں سے جن سے آپ چند سیکنڈ پہلے محبت کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری امت کے لوگ ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر پلاؤں گا، آپ ان کو اس وجہ سے دھتکار رہے ہیں کہ انہوں نے دین کے اندر اضافے کرنا شروع کر دیے تھے، تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ اعضاء، وضو کے اعضاء کی چمک جو ہوگی قیامت کے دن انسان کو ملے گی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا وحلوا اساور من فضہ۔ تو وضو کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شرط ہونا ضروری ہے، تو جو علماء اس کو طہارت شمار کرتے ہیں وضو کو، وہ کہتے ہیں اس کے اندر نیت ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا موقف درست نہیں ہے۔ تو وضو کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن اور کچھ واجبات ہیں، اور ان سنتوں میں سے ایک سنت جو ہے مسواک کرنا ہے، جس کو امام صاحب نے اپنی کتاب کے آغاز کے اندر یعنی جو باب الوضو انہوں نے قائم کیا نا، اس کے آغاز کے اندر اسی حدیث کو وہ لے کر آئے ہیں۔ آئیے دیکھیے حدیث مبارکہ، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ نے پہلی حدیث کے اندر پڑھ لیا تھا۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں، انہ قال، کہ بے شک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لولا، اگر نہ، لولا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حرف امتناع لوجود، یعنی یہ ایک ایسا حرف کہلاتا ہے امتناع لوجود، جو ایک وجود کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، یعنی یہ حرف اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ پہلے جملے کے اندر پائے جانے کی وجہ سے دوسرا جملہ کیا ہے؟ ممتنع ہے، اسی لیے اس حرف کو حرف امتناع لوجود کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جن میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ہے لولا، دو جملوں پر داخل ہوا ہے جن میں سے پہلا جملہ اسمیہ ہے، اور چونکہ پہلا جملہ پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ ہر وضو میں مسواک کرنے سے امت پر مشقت کا اثبات، اسی لیے دوسرا ممتنع ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ ہر وضو کے وقت مسواک کے حکم کا امتناع۔ گویا کہ یہاں پر کیا چیز بیان ہو گئی کہ مشقت ہے، اس لیے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ لولا کے حرف نے جو حکم آنا تھا
وہ کیا تھا؟ مسواک کا ہر وضو کے ساتھ لازم ہونا۔ اس حکم کو اس نے لولا نے روک دیا۔ امتناع لوجود، جو وجود ہونا تھا اس کو اس نے روک دیا ہے لولا نے۔ تو یعنی یہ حرف ایسا ہوتا ہے جو وجود کو مانع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حکم جو لگنے والا ہے وہ حکم نہیں آئے گا یہاں پر۔ لولا اگر نہ، اس کو اگر ہم الگ کریں تو لو مانا ہوتا ہے اگر اور لا مانا ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لولا ایک ہی حرف یہاں پر بن گیا۔ لولا اگر نہ، اشقہ میں مشقت محسوس کروں، ان یہ کہ اشقہ میں مشقت محسوس کروں، مجھے مشقت کا ڈر ہوتا، تکلیف میں ڈالنے کا ڈر ہوتا، علی امتی میری امت پر، علی امتی میری امت پر۔ دوبارہ دیکھیں، لولا ان نشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا۔ یہاں امتی سے مراد کون سی امت ہے؟ امت اجابت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو علماء دو امتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ دو امتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک امت اجابت اور دوسری امت دعوت۔ امت دعوت سے مراد وہ امت ہوتی ہے جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئی، یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، یعنی انہوں نے ابھی تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول نہیں مانا، تو ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت، یعنی ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ اور دوسری امت ہوتی ہے امت اجابت، جو اسلام قبول کر لیتی ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتی ہے۔ تو ہم امت اجابت ہیں، اور اللہ رب العالمین اور رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں اس کا جو مکلف ہے وہ کون سی امت ہے؟ امت اجابت ہے۔ امت دعوت اس چیز کی مکلف نہیں، وہ سب سے پہلے مکلف کس کی ہے؟ کلمہ شہادتین کے اقرار کا۔ وہ جب اقرار کریں گے اس کے بعد وہ مکلف ہوں گے۔ سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تم اہل کتاب کی ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے ان کو تم نے دعوت دینی ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی۔ اگر وہ یہ قبول کر لیں تو پھر ان کو کہنا ہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، یعنی احکامات دیگر بعد میں آئیں گے، پہلے انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر امت سے مراد کون سی امت ہے؟ امت اجابت ہے۔ لولا ان نشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، مشقت کا خوف نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، لامرتہم، لام منا البتہ، امرتو میں حکم دیتا ہوں انہیں، لامرتہم تو البتہ میں حکم دیتا انہیں، بالسواک بالسواک لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کا۔ سواکن یہ لفظ جو ہے اعلیٰ اور فعل دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق اس فعل کے اوپر، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں، اور جو آلہ ہے یعنی مسواک جس کے ذریعے سے ہم مسواک کریں گے، اور جو ہم کام کر رہے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ یعنی وہ لکڑی شاخ جو ہے اس کو بھی مسواک کہا جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے مسواک کی جا رہی ہے اس کو بھی، اور جو فعل ہے ہمارا مسواک کرنے کا اس کو بھی کیا کہیں گے؟ سواکن کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے سواکن کا لفظ جو ہے اسم مصدر ہوگا نہ کہ مصدر، کیونکہ سواکن کے حروف جو ہیں فعل کے مطابق نہیں ہیں۔ لولا ان نشق علی امتی لامرتہم، تو البتہ میں ان کو حکم دیتا بالسواک مسواک کا، مع کل وضوء ہر وضو کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ، یعنی مسواک کرنے کا میں حکم دے دیتا۔ اب مسواک کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی اہمیت بہت ساری احادیث کے اندر بیان فرمائی، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسواک کا اس قدر حکم دیا حتیٰ کہ مجھے اپنے دانت گر جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔
اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ مجھے مسواک کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر یہ فرض ہی نہ کر دی جائے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے، یعنی ایک بہترین ذریعہ ہے منہ کی صفائی کا، منہ کو صاف کرنے کا جو بہترین طریقہ وہ مسواک ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس کے اندر مسواک کے ساتھ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا اس کو اجر مل جاتا ہے، جو مسواک کے بغیر پڑھتا ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین ظاہر ہے اس نے اس سنت پر عمل کیا، اس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو مسواک کی نبی علیہ السلام بہت زیادہ آپ نے تاکید کی، اور آپ علیہ السلام کا عمل بھی تھا، حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے مسواک کی۔ مسواک کیوں کرنی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ نمازی کے منہ پر منہ رکھتا ہے، نمازی کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھتا ہے، اور ظاہر ہے جب منہ سے بو آنی ہے تو فرشتے نے دور کر دینا منہ، اور وہ ان کلمات کو، ان حروف کو جو ہم ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ہمارے منہ سے ہی حاصل کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے کہ اس بندے نے یہ کلمات پڑھے نماز کے اندر۔ تو جو شخص مسواک نہیں کرتا تو اس سے فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کیا نام ہے، پیاز، کچا پیاز، حالانکہ پیاز حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، بو آئے گی۔ لہسن کچا ہے، کھا کر آنے سے منع کیا کیونکہ بو آتی ہے۔ جن چیزوں سے بو آتی ہے اس سے کیا ہے، فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نماز کے وقت تم ایسی چیزیں کھا کر مسجد کے اندر نہ آؤ۔ تو مسواک یہ کرنا وضو سے قبل یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جو آپ نے مسواک کرنی ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ مسواک کی مقدار کے متعلق کوئی بھی روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم میں مسواک کی روایت کے متعلق کہ اس کی مقدار کتنی ہو میرے علم کے اندر نہیں ہے۔ اب بعض لوگ بیان کرتے ہیں جی اتنی لمبی ہو، ایک بالش تو فلاں ہو فلاں ہو، نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی تعداد نہیں ملتی کہ اتنی نبی علیہ السلام نے کہا ہو۔ اور پھر مسواک ہونی کس چیز کی چاہیے؟ افضل تو یہی ہے کہ وہ پیلو کا جو درخت ہے اس کی جڑ کی آپ بنا لیں، لیکن کسی بھی چیز سے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اصل میں مقصود کیا ہے؟ آپ منہ کی صفائی کرنا، تو آپ جس ذریعے سے بھی کر لیں، جس لکڑی کے ساتھ لے کر کر لیں، لیکن وہ لکڑی سخت نہ ہو کہ جس سے آپ کے دانت یہ مسوڑے وغیرہ آپ کے وہ زخمی ہو جائیں، اس چیز کا بس خیال رکھنا ہے۔ نہ ہی اتنی نرم ہو کہ وہ جو اصل مقصود ہے صفائی کا وہ بھی حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے مسواک کسی بھی چیز کی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی مقدار کا علم نہیں۔ جس بندے کے پاس مسواک موجود ہے تو اس کو وضو سے قبل مسواک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس نے وضو نہیں کیا، وضو برقرار تھا، تو اس کے پاس موجود ہے تو اس کو نماز پر کھڑے ہونے سے قبل مسواک کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا فعل ہے، اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، تو آج ہم نے اس چیز کو بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ ہم برشوں کی طرف چلے گئے، ٹوتھ پیسٹ کی طرف ہم چلے گئے، پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں، برش استعمال کرتے ہیں، ہم نے مسواکوں کو چھوڑ دیا۔ مسواک اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور اس قسم کی جو روایات بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 سے زائد ہے جنہوں نے مسواک کی فضیلت اور مسواک کے متعلقہ احکام و مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان روایات کو ذکر کیا اور ان فوائد کو بھی انہوں نے فتح الباری وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے۔ تو کئی اس کے فوائد موجود ہیں مسواک کے۔ تو سب سے بڑا کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مطہرۃ للفم، یہ منہ کی صفائی کا باعث ہو جاتا ہے، آپ کا منہ اچھی طرح صاف ہونا۔ اچھا، اب آپ نے مسواک کرنی کس طرح ہے؟ ہم کرتے ہیں اس انداز سے، اس انداز سے نہیں کرنی بلکہ آپ نے سیدھی اس طرح کرنی ہے مسوڑے کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو درمیان کے اندر آپ کے یہ جو موجود ہے نا دانتوں کے، تو یہاں سے بھی وہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نکل آئے۔ تو یہ انداز تھا نبی علیہ السلام کے، یہ جو
مسوڑے تھے یہ چھل جایا کرتے تھے، تو مسواک اس انداز سے کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اس کے اندر آپ نے حکم دیا، لولا نشق علی امتی، کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا اپنی امت پر، لامرتہم، تو میں البتہ ان کو حکم دے دیتا بالسواک، مسواک کا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ۔ اب یہاں پر تو مع کل وضوء کے الفاظ ہیں، اور دیگر روایت میں مع کل صلاۃ کے بھی الفاظ ہیں کہ نماز، ہر نماز کے ساتھ۔ ہر نماز کے ساتھ سے مراد ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے مسواک کر لیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ہر نماز کے لیے آپ وضو کریں گے اس وقت، یہ دونوں مفہوم اس کے موجود ہیں۔ یہ صرف کہہ دینا کہ جی جب آپ نماز پہ کھڑے ہوں گے اس وقت نہیں کرنی، تو وہ نہیں، وہ بھی ثابت ہے، مع کل صلاۃ کے الفاظ بھی اور مع کل وضوء بھی، تو یہ دونوں الگ الگ بھی ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں اور ایک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے وضو سے قبل۔ اور ادھر یہاں پر یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے مسواک کرنی کس ٹائم ہے، کیا وضو کرنے سے پہلے کرنی ہے یا وضو کے درمیان میں کرنی ہے؟ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں طرز عمل ملتا ہے وہ وضو سے پہلے کا ہے، نہ کہ کلی کے ساتھ، نہ کہ کلی کے ساتھ، یعنی درمیان کے اندر پہلے آپ نے مسواک کرنی ہے۔ اور مقصود بھی جو ہے وہ پہلے ہی ہے، کیونکہ اصل میں منہ کی صفائی آپ پہلے کریں گے تو وہ اچھی طرح، جب آپ کلی کریں گے تو وہ جو منہ میں آپ کے ہوگا وہ نکل آئے گا، تو اس لیے مسواک ہمیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ہے اخرجہ مالک، اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے۔ اب یہاں پر چلیں پہلے یہ پڑھ لیں پھر سمجھاتا ہوں۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، اس کو امام مالک اور امام احمد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب امام مالک کو یہاں پر کیوں مقدم کیا گیا ہے امام احمد سے؟ امام مالک کو امام احمد سے مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ پہلے، ان کا زمانہ پہلے ہے، دوسرا یہ کہ موطا جو کتاب ہے، موطا یہ جو کتاب ہے صحت کے اعتبار سے امام احمد کی جو کتاب المسند ہے اس سے زیادہ قوی ہے، وگرنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ امام اہل سنت کہلاتے ہیں، امت مسلمہ میں وہ زیادہ معروف اور مشہور ہے، لیکن درجے کے لحاظ سے جو روایت ہے وہ موطا امام مالک کی ہے، اس لیے امام مالک کو انہوں نے الفاظ کے اندر پہلے نقل کر دیا ہے۔ اور یہ روایت جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ موقوفاً بھی ثابت ہے اور مرفوعاً بھی ثابت ہے، موقوفاً بھی ثابت ہے اور مرفوعاً بھی، اور دونوں موطا کے اندر موجود ہیں، موقوف روایت بھی اور اسی طرح مرفوع روایت بھی۔ اخرجہ مالک، تو اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، و احمد، اور امام احمد نے اور امام نسائی نے، وصححہ، اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، کس نے؟ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وذکرہ البخاری تعلیقاً، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ اب تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ تعلیق کا لغوی معنی ہوتا ہے لٹکانا، اصطلاح میں معلق روایت اس کو کہا جاتا ہے جس میں سند کے شروع سے ایک یا دو یا اس سے زائد یا پوری کی پوری سند ہی حذف کر دی جائے، سند کے شروع سے ایک راوی یا دو راوی یا تین یا پوری سند ہی حذف کر دی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلق روایت۔ اور معلق روایت حکم کے لحاظ سے یہ ضعیف روایت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ ضعیف روایت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہہ دینا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مرفوع بھی انہوں نے اب اس کے اندر ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو، اور وہاں پر عند کل صلاۃ کے الفاظ بھی موجود ہے۔ اب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کیوں مقدم کیا مع کل صلاۃ والی کو، جو کہ صحیح بخاری وغیرہ سے ان کی روایت ہے، اس کو کیوں نہیں نقل کیا؟ پھر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام صاحب جو مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ وضو کا مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اس مسئلے کے مد نظر رکھتے ہوئے
انہوں نے اس روایت کو مقدم کر دیا کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، وضو کا ہے، اور وضو کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، مسواک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس روایت کو انہوں نے اپنے لیے اس باب کے اندر نقل کر دیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے، مسواک کا۔ تو مسواک یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ لَأَمَرْتُهُمْ اس سے مراد اگر الزام ہوتا کہ لازمی امر ہے تو آپ پھر مشقت، یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ مجھے مشقت کا ڈر ہے؟ مشقت تو ہے، آپ شریعت کے عمل، جس بھی کام پر عمل کریں گے، حکم پر عمل کریں گے، وہ تکلیف تو ہوتی ہے، مشقت تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے جب وہ کام کرنا ہے تو مشقت ہے، تکلیف ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے کہا کہ مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا، تو یہ حکم دیتا مطلب کیا ہے، آپ نے دیا نہیں ہے، امر وجوب کا نہیں ہے یہاں پر۔ یہ امر کون سا ہے، غیر الزام، جو لازمی نہیں ہے۔ کس وجہ سے کہ اس کے اندر تکلیف ہے انسان کو، بار بار مسواک اس کے پاس اگر ہے نہیں ہے وضو کے لیے، پھر اس کی نماز کا مسئلہ بن جانا تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دے دی۔ تو یہاں پر ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بے حد شفیق ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ امت کے ساتھ بے حد مشفق تھے، بہت زیادہ آپ امت کا لحاظ رکھنے والے، خیال کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ مومنین پر بہت زیادہ حریص، ان کے ساتھ مشفق اور رحم کرنے والے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرعی احکامات کے اندر اجتہاد بھی کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ اجتہاد کرتے تھے، اگر وہ اجتہاد آپ کا درست نہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر مسئلے کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، اور اگر وہ درست ہوتا تھا تو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجا جاتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے متعلق تاکید تو کی ہے، لیکن آپ نے واجب قرار دینے سے کیوں رک گئے؟ کیونکہ اس میں امت کی مشقت کا اندیشہ تھا۔ اور اسی طرح امر میں جو اصل ہے وہ وجوب ہے، اس کی دلیل کیا ہے، لَأَمَرْتُهُمْ، اس میں وجوب آتا، لیکن کیا ہے، وجوب یہاں سے ختم ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے، مشقت۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر جو وضو کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس مسواک ہے جیب وغیرہ کے اندر، تو اس وقت کر لینا زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے کریں، اور اسی طرح جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اس وقت بھی مسواک کو گھما لیں۔ تو ایک مرتبہ پھر اس روایت کو دوبارہ دیکھ لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں، انہ قال کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان نشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، مشقت کا ڈر نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، میں اپنی امت کو حکم دے دیتا مسواک کے متعلق ہر وضو کے ساتھ۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، اس حدیث کو امام مالک، امام احمد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وذکرہ البخاری تعلیقا، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقا نقل کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔